الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طریقے سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، پھر اس پہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمان بھائیوں کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ہر روز موت کو یاد کرنا کیوں ضروری ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کو زیادہ یاد کیا کرو کیونکہ یہ لذتوں کو توڑنے والی ہے۔ موت کی یاد دل کو نرم کرتی ہے، گناہوں سے روکتی ہے اور نیکیوں کی طرف لے جاتی ہے۔ انسان جب جانتا ہے کہ ہر سانس آخری ہو سکتی ہے تو وہ گھمنڈ، حسد اور حرام سے بچتا ہے۔ موت ایک حقیقت ہے، نہ کوئی ٹال سکتا ہے نہ روک سکتا ہے۔ جو موت کو بھولے وہ دنیا میں غافل ہو جاتا ہے اور آخرت کو کھو دیتا ہے۔ اس لیے ہر روز موت کو یاد کیا کرو، دل کو صاف رکھو۔ تو میرے بھائی، موت ایک ایسی چیز ہے کہ جب انسان یہ سوچتا ہے کہ آج ہم اپنے گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آج ہم اپنے دوستوں سے باتیں کر رہے ہیں، آج ہم اپنے رشتہ داروں سے باتیں کر رہے ہیں، آج ہم گناہ کر رہے ہیں، آج ہم نیکی کا کام کر رہے ہیں، لیکن ایک دن وہ آنے والا ہے کہ جب ہم کو 4 آدمی اٹھا کر قبرستان میں لے کے جائیں گے۔ جب انسان یہ سوچتا ہے کہ جب ہم قبر کے اندر ہوں گے اور فرشتے آئیں گے اور ہم سے حساب و کتاب لیا جائے گا، ہم نے کیا نیک اعمال کیے اور کیا برے اعمال کیے ہیں، تو انسان کا دل نرم ہوتا ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ ہم برے کام چھوڑ دیں اور صرف نیک راستے پر چل کر زندگی گزاریں، وہ راستہ جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بتا کے گئے، غیروں کے راستے پہ نہیں۔ کیونکہ میرے بھائی، کامیابی صرف اور صرف نبی کے طریقے پر کامیابی ہے، غیروں کے طریقے پر صرف اور صرف ناکامی کے علاوہ اور کچھ ہاتھ آنے والا نہیں ہے۔ تو میرے بھائی، ہم لوگوں کو موت کو کثرت سے یاد کرنا چاہیے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان جانے کی اجازت بھی دی ہے، اس لیے کہ جب انسان قبرستان میں جائے گا اور وہ دیکھے گا کہ یہاں کون کون دفن ہے، اور ایک دن ہم بھی یہی گھر والے، رشتہ دار، دوست یار ہم کو یہیں چھوڑ کر چلے جائیں گے، چاہے ہم ان کے کتنے بھی عزیز کیوں نہ ہوں، سب کچھ واپس آ جائے گا، اور صرف جو ساتھ جانے والا ہے وہ ہے صرف اعمال جو ہم نے دنیا میں کیے ہیں۔ تو میرے بھائی، موت کو بھی یاد کرنا بہت ضروری ہے، اور یہ انسان کو سوچتے رہنا چاہیے کہ پتہ نہیں کون سا دن آنے والا ہے جس دن ہماری آخری سانس ہوگی۔ آج ہم آپ حضرات کے سامنے ویڈیو بنا رہے ہیں، آپ ہماری آواز سن رہے ہیں، لیکن ایک دن خبر ملے گی کہ حافظ عبدالستار اس دنیا میں نہیں رہے۔ کیونکہ میرے بھائی، یہ بہت بڑی حقیقت ہے، موت سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے، موت کو کوئی ٹال نہیں سکتا ہے۔ تو میرے بھائی، موت سے مت بھاگو، اس سے ہاتھ ملا لو، اس سے دوستی کر لو اور نیک اعمال کرنے شروع کر دو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے لگو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارنے لگو، تو موت سے ڈرنے کا کوئی مطلب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اور جو لوگ غلط کام کرتے رہتے انہیں خوف ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کب میری موت ہو جائے۔ کبھی ایسا نہ ہو کہ ہم موبائل کے اندر کچھ گندی چیزیں دیکھ رہے ہوں اور اسی وقت ہمارا دنیا فانی سے ہم رخصت ہو جائیں۔ تو میرے بھائی، ہر وقت انسان کو یہ سوچنا چاہیے
کہ پتہ نہیں کہ ہم صبح اٹھ پائیں گے کہ نہیں اٹھ پائیں گے۔ تو میرے بھائی جب بھی رات میں سویا کریں تو کچھ ٹائم نکال کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر لیا کریں کہ یہ اللہ، ہم نے دنیا میں دن میں جتنے بھی گناہ ہم نے کیے، جتنے بھی ہم سے خطائی ہو گئی ہیں، جتنے بھی ہم سے گناہ ہو گئے، جن کا بھی ہم نے دل دکھایا، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ صبح آنکھیں کہیں اور کھلیں اور ہمیں توبہ کرنے کا موقع ہی نہ ملے۔ تو میرے بھائی ہمیں اس بات پر دھیان دینا چاہیے، لیکن یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ جب کوئی موت کی باتیں کرتا ہے تو انسان پریشان ہونے لگتا ہے، غصہ ہونے لگتا ہے، کہتا ابھی آپ یہ کیوں باتیں کر رہے ہو، اچھی باتیں کرو۔ نہیں میرے بھائی، اچھی باتیں یہی ہیں۔ انسان کو پتہ رہنا چاہیے کہ ہم یہاں ہمیشہ ہمیش کے لیے رہنے نہیں آئے ہیں، ایک دن ہم کو بھی یہاں جانا ہے، یہاں سے ہم کو اوج کرنا ہے، ایک دن ہم کو بھی یہاں سے جانا ہے اور اپنے اللہ کے پاس، جس نے ہم کو پیدا کیا، جس نے ہم کو کھلایا، جس نے ہم کو پلایا، جس نے ہم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، ہم کو اس کے پاس جانا ہے اور جو کچھ دنیا میں کر کے آئے ہیں ان سب چیزوں کا حساب دینا ہے۔ جب انسان موت کو یاد رکھے گا، اپنے ذہن میں رکھے گا، تو اس کا دل نیکیوں کی طرف مائل ہوگا، برائیوں سے اس کا دل کھنچے گا۔ وہ یہ سوچے گا کہ ہم اگر جتنا برا کریں گے دنیا کے اندر تو ہمیں اتنی زیادہ سزا ملے گی، اتنا ہی زیادہ ہمیں عذاب دیا جائے گا۔ تو انسان کا دل مچلتا ہے، وہ نیکی کی طرف لپکتا ہے اور برائیوں کو اپنے دل سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو میرے بھائی موت کو بھی یاد کرے، کیونکہ دنیا کے اندر جو بھی آیا ہے ایک نہ ایک دن وہ اس دنیا فانی سے ایک نہ ایک دن وہ ضرور جائے گا، کوئی یہاں رہنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ تو میرے بھائی جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو زندگی دی ہے، ہمیں اپنی زندگی میں صرف اور صرف نیک اعمال کرنے چاہیے، اور اگر کبھی غلطی سے کوئی برائی کر بیٹھے، کوئی خطا ہو جائے تو فوراً منٹ سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی تلافی کر لے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے، رحمان ہے، حی القیوم ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور اس کی رحمت بہت بڑی ہے اور اپنے بندوں کو معاف کرنے پر قادر ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے میرے سامنے ہاتھ پھیلائیں، ہم سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور ہم ان کو معاف کریں۔ تو میرے بھائی ہم مسلمان بھائیوں کو چاہیے کہ نیک زندگی گزاریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں اور موت کو کثرت سے یاد کرا کریں، اور جتنا ہو سکے رات میں قبرستان جایا کرے، کیونکہ انسان جب رات میں قبرستان جاتا ہے تو کچھ آخرت کی یاد زیادہ تازی ہوتی ہے۔ ایک تو رات کا اندھیرا، اوپر سے قبر کا اندھیرا، تو اس کو معلوم ہوتا ہے کہ ایک دن ہم کو بھی اسی قبر کے اندر آنا ہے۔ تو انسان سوچتا ہے کہ ہم برے کام چھوڑیں اور نیک اعمال کرنے شروع کریں۔ بہت اثر پڑتا ہے انسان جب موت کو یاد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔